اور آپ کا ایمان بھی ہے کہ قرآن مقدس اللہ عز و جل کی عظیم ترین کتاب ہے، اور اس کتاب کے نزول کا سب سے بڑا مقصد ہدایت ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے مختلف مسائل کا حل، بلکہ مرنے کے بعد کے بھی مسائل کا حل اس کتاب سے تلاش کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کا ایمان کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا بھروسہ انسان پر، پتھروں پر اور بہت ساری چیزوں پر بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ عز و جل سے متعلق اس کا ایمان کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کسی انسان سے، کسی مسلمان سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس اعتبار سے پیش کیے جائیں کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا رب قدیر جل جلالہ نے یہ فرمایا، تو وہ سن تو لے گا لیکن 100% اس پر یقین کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن باوجود اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات۔ اسی لیے میں نے بہت سارے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن حضرت کوئی رزلٹ نہیں آتا، ہم یہ کرتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہم زمانے سے کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی صلہ نظر نہیں آتا، اور اس طرح سے وہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے قرآن نے ایک انسان کی سائیکولوجی کیا ہے، پہلے اس کو میں سمجھا دوں کہ قرآن نے کیا کہا۔ اور چونکہ آج کا میرا موضوع ہے غموں سے نجات کے راستے، کے غم اگر آ جائے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اللہ نے ایک راستہ نہیں کئی راستے عطا فرمائے ہیں۔ میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھاؤں گا۔ پہلے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک انسان کی سائیکولوجی پیش کروں گا، پھر غم کیوں آتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر غم سے نکلنے کا پہلا راستہ کون سا ہے وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انسان کی جو فطرت ہے اسے قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ اللہ فرماتا ہے جب انسان پر ہم اپنی نعمتیں پیش کرتے ہیں، اسے خوشحالی عطا کرتے ہیں، تو یہ انسان کیا کرتا ہے، اعرض ونأى بجانبی، تو وہ پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ جہاں اسے خوشحالی آئی، جہاں اس کے غم کے بادل چھٹے، اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، برے دن سے بھلے دن آئے تو بھلے دن دینے والے خدا سے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ ارے میں نے اتنی محنت کی یار، میں نے نہ دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی، میرا دماغ یہ چلا، میں نے ایسے کسٹمر سیٹ کیا، میں نے یہ محنت کی، میں نے وہ محنت کی، تب جا کر میں یہاں تک پہنچا۔ یہ انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا، میں یہاں تک اپنے کمال اور محنت سے نہیں قدرت کے کرم سے پہنچا ہوں۔ یہ تصور ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر کیا سوچتا ہے، مال میں نے کمایا، اب میں جو چاہوں جس طرح چاہوں اسے یوز کروں، وہ اس کا چہرہ اپنے رب سے پھر جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کے ماحول کے اندر جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بعض لوگوں کو اپنی دولت کا نشہ اتنا چڑھا ہوا ہے
کہ برے سے برے کام کرنے کے سلسلے میں اور برے سے برا رواج معاشرے میں قائم کرنے کے سلسلے میں ہچکچاتے نہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ دولت کس نے دی ہے اور کس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے۔ تو اللہ فرماتے یہ سائیکولوجی ہے۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ہوں جب غریب ہوتے ہیں تو غریبوں سے ملنا اچھا لگتا ہے، لیکن امیر ہوتے ہیں تو غریب کو سلام کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، سوچ بدل جاتی ہے۔ تو انسان کی سائیکولوجی کو قرآن نے بیان کیا کہ جب انسان پر اللہ عز و جل اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے، خوشحالی عطا کرتا ہے، تو وہ اللہ سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، اب کیا کروں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے انسان مصیبتوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، مصیبتوں کے اندر غلط طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر محلے کی بات کی جائے اور مسلم اکثریتی علاقوں کی بات کی جائے تو اسی مایوسی کو یا اسی پریشانی کو بہانہ بنا کر اور کچھ لوگ پریشانی میں گرفتار مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی اس پریشانی کا استحصال کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہیں ڈرگس جیسے کام کے اندر انوالو کر کے اور اس کام کے اندر لگا کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے پتہ چلا ایک شخص ڈرگس کا کاروبار کرتا تھا، اس نے ان بچوں کو پھنسایا جو بچے کالج میں پڑھنے والے بچے یہاں ممبئی میں آ کر کے تھے، غریب تھے، ان بچوں کو اس نے اس کام میں پھنسایا، اور بچے جب اس کام کے اندر لگ گئے تو پھر پولیس کو خبر بھی کیا، اور ان بچوں کی تعلیم بھی بربادی اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ بچے پڑے۔ کیا حال ہے؟ تو یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، راحت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک چیز یہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ یہ غم آتے کب ہیں؟ کب آتے ہیں؟ قرآن نے اس کے سلسلے میں وضاحت فرمائی، اور اس کی وضاحت قرآن اس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ غم صرف دنیا ہی میں آیا ہے یہ نہ سمجھنا، تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تمہیں ایسا غم ملے گا کہ جس کی وجہ سے تم دنیا میں بھی غمگین رہو گے، قبر میں بھی غمگین رہو گے، اور آخرت میں بھی غمگین رہو گے۔ ہم غموں کا سبب تلاش نہیں کرتے، نکلنے کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ آئیے میں سمجھاؤں قرآن کیا کہتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، ہم اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی جو اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اللہ کی یاد چھوڑ دے، اللہ کی کتاب کی تلاوت چھوڑ دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس گناہ کا اور اس تکلیف کے عوض کے اندر، اس جرم کے عوض کے اندر ہم اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی وہ غم میں گرفتار رہے گا، اور قرآن کی روشنی کے اندر ایسے بندے کو قیامت میں جب اٹھائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم اس کو قیامت میں اٹھائیں گے، اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ تو تنگ زندگانی کی وجہ یہ دل کا تنگ ہو جانا، خوشی کا نکل جانا، غموں میں ڈوب جانا، دل کا بیٹھ جانا، ان ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا، اللہ کی یاد چھوڑ دے گا، اللہ کی کتاب کی تلاوت چھوڑ دے گا،
تو پہلی سزا اللہ اسے یہ عطا فرمائے گا معیشتاً ضنکا، اللہ عز و جل اس کی زندگانی کو تنگ کر دے گا۔ اب اس میں روزی میں بھی تنگی ہے، دل میں بھی تنگی ہے، عمر میں بھی تنگی ہے، مزاج میں بھی تنگی ہے، اور جب قبر میں اسے اتارا جائے گا تو اس کی قبر کو بھی اللہ تنگ فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں غم میں اس لیے گرفتار ہوں کہ میرے بچے کی فیس دینے کا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں اس لیے غمگین ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر قرض کا بوجھ ہے اس کے لیے میں غمگین ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بچی کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے میں غمگین ہوں۔ تو میرا پروردگار ایسا نہیں کہ غم کے اندر کسی کو گرفتار کرے تو غم سے نکلنے کا راستہ نہ بتائے۔ اس نے قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غم سے چھٹکارے کے راستے عطا فرمائے، غم سے نکلنے کے راستے عطا فرمائے۔ یہ غم کیا ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف غریب ہی غمگین نہیں ہوتا، سب سے زیادہ غمگین وہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس دولت کی بہت زیادہ فراوانی ہے، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، دل پرسکون نظر نہیں آتا، بے چین رہا کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ ڈپریشن کی گولیاں لے رہا ہے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر وہ غمگین کیوں ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اس لیے کہ دیا ہے میں نے سب کچھ لیکن مجھے بھول گیا، میرے سے چہرہ پھیر لیا، میری یاد سے غافل ہو گیا، میرا ذکر چھوڑ دیا، اس لیے میں نے اس کو غموں میں گرفتار کر دیا۔ اب اگر اس کو غم سے نجات چاہیے تو جس نے غم دیا ہے اسی کا ذکر کرے، ہم اس کو نجات عطا فرما دیں۔ اسی لیے بہت سارے پرابلم کے سولیوشن کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ نے ایک سب سے بڑے پرابلم کا سولیوشن پیش کیا کہ جس کا دل بے چین ہے، جو غمگین ہے، جو تکلیف کے اندر گرفتار ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، طبیعت کے اندر گھبراہٹ ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں، تو میرا رب فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو پہلا سولیوشن غم سے نکلنے کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں، سب سے سچے انسانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تکلیفوں کا معاملہ دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے اس تکلیف کے اندر معمولات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کیا کرتے، اس کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ اب آئیے میں پہلا راستہ آج بتاتا ہوں غم سے نکلنے کے لیے آپ کو ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہمیں غم سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے اور ہمارے غموں کو دور فرما دے۔ بہت سارے پڑھتے بھی ہوں گے لیکن معنی اور مطلب کو نہ جاننے کی وجہ سے بس تسبیح گھماتے رہتے ہیں، ہو گیا 100 بار تو میں نے پڑھا، 200 بار تو میں نے پڑھا، یار ابھی بھی ٹینشن ختم نہیں۔ پہلے معنی اور مطلب کو سمجھو، جو چیز پڑھ رہے ہو اس کا معنی سمجھو، اس کا مطلب سمجھو، پھر اس کی گہرائی میں جاؤ اور پھر اس پر عقیدہ پختہ کرو اور پھر اس تصور کے ساتھ پڑھو
تو پھر انشاءاللہ العظیم آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ آج بھی اگر کوئی ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ لکھ دیتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں، گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں کہ ٹیبلٹ ہے کس چیز کی، تو اس میں اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ چیز ہے، اس کے اندر یہ کنٹینٹس ملا ہوا ہے، اب اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ لیکن ذکر کے بارے میں سنا اور پڑھا، کیا مطلب جو ذکر کر رہے ہیں اس کا نہیں معلوم۔ اب سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم سے نکلنے کا علاج کیا فرمایا۔ پہلا راستہ اللہ کا ذکر، اس اللہ کے ذکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ذکر الہی میں شامل فرمایا، اور یقیناً یہ اللہ کا ذکر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے اللہ کے خزانے ہیں، عرش کے نیچے اللہ کے خزانے ہیں، انہی خزانوں میں سے ایک خزانہ، ایک چیز لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ کیا بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 99 بیماریوں سے نجات یا اس سے حفاظت فرمائے گا۔ ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری ہم اور غم، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو غم سے نجات عطا فرما دے گا۔ کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اتنے سے سینٹنس کے اندر اتنی طاقت۔ اب اس کا مطلب سمجھو تاکہ پڑھتے وقت آپ کا تصور اس طریقے سے رہے۔ کوئی زور والا نہیں، کوئی طاقت والا نہیں مگر اللہ۔ تو پڑھنے والا جب اس نیت سے پڑھے کہ کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، کوئی بھی قوت والا نہیں ہے، سب سے زیادہ قوت، سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ اسٹرینتھ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ عز و جل کے پاس۔ آپ جب اس نیت سے پڑھیں گے اور اپنے رب کو طاقتور مان کر کے پڑھیں گے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے چھوٹی بیماری، اب اس سے ہم لوگ تو غم ہی کے اندر نڈھال ہو جاتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں 99 پریشانی اور بیماریوں کا یہ علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ اب اس سے بڑی بیماریاں کون سی ہوں گی اللہ بہتر جانے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چھوٹی بیماری کے اندر انسان آج پریشان ہے، تکلیف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نجات کا یہ علاج بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، حضرت اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے سالم مشرکین نے ان کو گرفتار کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بیٹے سالم کو مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے، اب گھر میں فاقے کی نوبت ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، میں اس کے غم سے نڈھال ہوں، سرکار مجھے کوئی آپ نسخہ عطا فرمائیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ وہ گئے اور جانے کے بعد اس چیز پر عمل کرنا شروع کیے۔ کچھ دن گزرے کہ ان کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازہ جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، ان کا بیٹا سالم 100 اونٹ کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہے۔ دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے اور فرمایا بیٹے تو اور یہ 100 اونٹ کیسے یہ سب ساری چیزیں؟ کہا بس ابا جان مجھے موقع مل گیا
اور میں وہاں سے راہ فرار اختیار کیا اور ساتھ میں یہ 100 اونٹ بھی لے کر کے آ گیا۔ حضرت اشجعی صحابی رسول فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بالکل حق ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ غموں کا علاج ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بظاہر میرے لیے کوئی روزی کا سبب نظر نہیں آ رہا تھا، بچے کے چھٹکارے کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر عمل کی بدولت اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بے حساب دولت بھی عطا فرما دی۔ مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو کاروباری معاملے کے اندر کسی سبب سے ان کے بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ وہ بہت ٹینشن میں تھے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر ہم جہاں بیٹھ کر افطار کرتے ہیں وہ آئے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرا بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اسے لے کر کے گئے، وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، کوئی سبیل آپ بتائیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو بولو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے۔